فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بڑا خوبصورت وعدہ کیا کیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہاللیلویا، کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا، ہاللیلویا۔ اور ایک جگہ پر یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو، ہاللیلویا۔ اور یہاں یسوع کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا، آمین۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے باب نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم کیا ہو؟ پاک ہو۔ تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہے، جو چاہو وہ مانگو وہ تمہارے واسطے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سارا پھل لاؤ، آمین۔ جب کوئی شخص کلام سنتا ہے تو کلام اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ہم کلام کو سنیں گے، کلام کو پڑھیں گے، کلام پر عمل کریں گے تو خدا ہماری زندگی کو روحانی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اور یسوع نے کہا جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جب یسوع نے یہ الفاظ کہے تو یہودیوں نے کہا ہاں اب ہم مان گئے کہ اس میں فی الحقیقت مدعو ہے۔ کلام زندگی کا یسوع سنا رہا ہے، لیکن اس کی اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں، خدا پر ایمان نہیں لا رہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ جو شخص کلام کو پڑھتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو کلام کو سنتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو کلام کے مطابق یسوع کے ساتھ چلتا ہے وہ مبارک ہے۔ یسوع نے کہا میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ بکریاں ایسا نہیں کرتی۔ میں ایک خادم کی کہانی، اس کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے، اس نے بیان کیا، اس نے کہا people are growing in church but not in Christ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں بڑھ رہے ہیں، کلیسیا بڑھ تو رہی ہے لیکن مسیح میں نہیں۔ اصل کلیسیا وہ ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہیں۔ بیڑے کہاں آتی ہے؟ بیڑ خانہ میں۔ بیڑ خانہ میں کیا ہوتا ہے؟ چرواہا ہوتا ہے، اور چرواہی کی آواز کو سننے بیڑے اس کے پاس آتی ہیں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دے گا۔ جڑیاں یسوع دیاں بھیڑاں ہونگیاں، یسوع پیچھے چلیں گی، اس کو وہ بکریوں سے کیا کرے گا؟ جدا کر دے گا۔ بیڑے یسوع کی آواز کو سنتی ہیں، یسوع کے کلام کو سنتی ہیں، یسوع کا کلام پڑھتی ہیں، یسوع کے کلام کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ اور بیڑوں کے بارے میں یسوع نے کیا کہا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا، ہاللیلویا۔ یہودی نے اس سے کہا اب ہم جان گئے کہ تجھ میں مدعو ہے۔ ابراہیم مر گیا، نبی مر گئے، اور تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا، ہاللیلویا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلام پر کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں۔ کلام پر شک کرنے کا مطلب ہے یسوع پر شک کرنا۔ یسوع کیا ہے؟
बेटा खामोश हो जाओ, बेटा आराम से बैठो। यीशु क्या है? कलाम है। हालेलुया। और ज़बूर की किताब में लिखा है कि उसने हर एक नाम से ज्यादा इज्जत किसे दी है? कलाम को। और कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और है, और हमने उसका ऐसा जलाल देख रही है, देखा है जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल हो। हालेलुया, हालेलुया। और कोई शख्स, कोई बहन तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कलाम को नहीं जाने, जब तक यीशु को निजात दहिंदा नहीं मानेगी। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम हक में लिखा है, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 31 में, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। कुछ ईमान ला रहे हैं, कुछ ईमान नहीं ला रहे। कलीसिया वहां पर है, बहुत बड़ी भीड़ है, उनमें से कुछ ईमानदार हैं और ज्यादा गैर ईमानदार हैं। जो ईमानदार हैं, यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। You will be my disciple, you will not my member of my church। तुम मेरे चर्च का मेंबर नहीं बल्कि तू मेरा शागिर्द होगा। हमने यीशु का मेंबर नहीं बनना, मेंबर की पांदे वोट। शागिर्द क्या करते हैं? जैसे काम उस्ताद करता है वैसे ही शागिर्द करता है। तो यीशु ने इंजील में मेंबर नहीं बनाया, क्या बनाए? शागिर्द बनाए। क्या बनाए बेटा? शागिर्द बनाए। और कलाम में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसकी गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने इन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो वाकई तुम आजाद होगे। अगर बेटा शिफा दे तो शख्स, कोई भी शख्स जो है वो शिफा पाएगा। हालेलुया। अगर बेटा आजाद करेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। जिसकी जिंदगी में यीशु है, खुदा का बेटा है, उसकी जिंदगी बराबर है, उसकी जिंदगी फलदार है, उसकी जिंदगी में रूहानी बरकतें पाई जाती हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। बस ऐसे लोग हैं जिनके दिल में यीशु का कलाम क्या होता है? वो जगह नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दिल जो है वो सख्त कर लिया। हालेलुया। तो हमने अपने दिल को क्या करना है? नरम करना है। यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही थी। क्या कही थी? कि एक बीज बोने वाला क्या करने निकला, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, चौथा बीज। हालेलुया। तो अच्छी जमीन क्या होती है? नरम होती है, जो बीज को कबूल करती है, जो कलाम को सुनती है, जो कलाम के मुताबिक अमल करती है, और वो बीज और वो कलाम फिर बढ़ता है, और एक दिन वो ऐसा बढ़ जाता है कि हवा के परिंदे भी आकर उस पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। हालेलुया। जो शख्स ईमानदार है, अगर पूरे चर्च में एक शख्स ईमानदार हो तो पूरा जो चर्च है वो तब्दील हो जाता है। हालेलुया। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करना है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स
میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یہودیوں نے اس سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ ابھی 50 برس نہیں ہوئی اور تو کہتا ہے کہ تو ابراہیم سے بڑا ہے. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. آمین. کسی کو پتا ہے کہ میں ہوں کون ہے؟ پرانے عہد نامہ کے مطابق میں ہوں جو تھا وہ خدا کا نام ہے. جس طرح یہوہ خدا کا نام ہے، یہوے اور یہوہ یدی، اور اسی طرح بہت سارے خدا کے نام ہیں. اور خدا کے ایک نام یہ بھی ہے خدا باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. اور اسی طرح خدا کا ایک نام ہے میں ہوں. اور یہودیوں کے مطابق جب کوئی شخص میں ہوں اپنے آپ کو کہتا تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ خدا کہتا تھا. اور جو کوئی شخص ایسا کرتا اور کہتا وہ اسے سنسار کر دیتے تھے. جب کسی شخص کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو بعض دفعہ بکھیر لیتے، اپنے کپڑوں کو چاک کر لیتے اور بعض دفعہ چلاتے تھے اور ہاتھوں میں پتھر لیتے اور اس شخص پر جو یہ کہتا اسے قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. لیکن یسوع نے دعویٰ کیا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے. جب یسوع نے یہ کہا تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھائے. آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے شک کا پتھر اٹھانا ہے یا ایمان یسوع پر رکھنا ہے. جو لوگ شک کرتے ہیں وہ یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ہم نے یسوع پر ایمان لانا. عبرانیوں میں لکھا کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے. جب آپ گھر سے آئے تو کتنے لوگ عبادت کرنے آئے؟ سب عبادت کرنے آئے. اور کتنے لوگ آئے تھے کہ ہم خدا کو ملیں گے؟ چرچ میں آنے کا مقصد تب ہی ہوتا ہے جب ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ چرچ میں ہیکل میں خدا موجود ہے. آمین. اس لیے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے. اور یسوع نے کیا کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کے درمیان میں ہوں. اور صحیح اکٹھے یسوع دے نام دے. ہاللیلویا. تو ہم نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو کبھی موت کو نہ دیکھے گا. میری بیڑے میری آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے کیا کرتی ہیں؟ چلتی ہیں. آئیے خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 28 کو میں پڑھوں گا. میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی نہ ہلاک ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جنگل دیاں سکائی کافی کہانیاں یا کارٹون دیکھتے ہیں یا سٹوریز ڈسکوری میں دیکھتے ہیں کہ ہرن کا بچہ یا کوئی بھیڑ بکری کا بچہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیر آتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے؟ شکار بنا لیتا ہے. اور شیر کی غور بھائی سے گزارش ہو پیچھے بچے کو دیکھیں. اور شیر کی کیا